نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 37 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تو حرص کرے ان کی ہدایت کی، فإن اللہ لا یہدی، تو بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کی مدد کرنے والوں میں سے۔ سب سے پہلے ان ورڈز کے ہم میننگز کو کل پڑھ چکے تھے۔ ان کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے کہ کفار و مشرکین اسلام قبول کر لیں، اور ایک جگہ پہ تو ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان کے ذمے ہے کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، ان کے لیے اتنا پریشان نہ کریں۔ اور یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے اگر تو حرص کرے یعنی لالچ کرے اس بات پہ یا طمع کرے کہ ان کی ہدایت پر، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، یعنی ان کے اس میں لکھ دی گئی ہے گمراہی ان کے اعمال کی وجہ سے، تو پھر وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی آپ اس پہ بددل ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے لکھ چکے ہیں کہ وہ گمراہ ہوں گے اور انہیں ہدایت نہیں ملے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والے ہیں، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظاہر غلط کام کی مدد کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اپنے اعمال کو خراب کون کر سکتا ہے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور ان سب نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ اپنی قسمیں، لا یبعث، کہ نہیں وہ اٹھائے گا، اللہ اللہ، من یموت، اسے جو وہ مر جاتا ہے، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ اس کے ذمے سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے، لیبینہ، تاکہ وہ واضح کر دے، لہم الذی، ان کے لیے جو وہ سب، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، فیہ، اس میں، ولیعلم، اور تاکہ وہ جان لیں، الذین کفروا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، انہم، کہ بے شک وہی ہے، کانوا کاذبین، وہ سب جھوٹے ہیں، انما قولنا، بے شک ہمارا کہنا، لشیء، کسی چیز کے لیے، اذا، جب، عرضناہ، ان نقولا، کہ جب ہم ارادہ کر لیں اس کا، ہم کہتے ہیں لہو اس کو، کن فیکون، تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اقسم، قسم کھانا، قسمیں، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، یموت، موت و حیات، سما موتی، میت، وعدن، وعدہ، وعید، مسیح موعود، حقاً، حق و باطل، حقیقت، حقیقی بھائی، اکثرا، کثرت، اکثر اور کثیر، الناسی، عوام الناس، بعد الناس، یعلمون، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، لیبینہ، بیان، دلیل، بینہ، مبینہ طور پر، یختلفون، اختلاف، مخالف، اختلاف اور مختلف، فیہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، کفروا، کفر، کافر، کفار، کفار مکہ، کاذبین، کذب یعنی کذاب، قولنا، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، اردناہ، ارادہ، مرید، مراد، ہاجروا، ہجرت، مہاجر اور مہاجرین کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جہد ایمانی، پختہ قسمیں، یبعث، اٹھائے گا، یہ دو ورڈز عربک کے ہمارے اس آج کے سبق میں، اس پیج میں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹڈ اور سملر ہیں۔ آیت نمبر 38، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کی کوشش کی اور اپنی پختہ قسمیں کھائیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ اب وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ مرنے کے بعد تمام انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے، کیونکہ ضرور فائدہ اٹھائے گا، وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کیا چیز ناممکن ہے جو انسان کو ایک مٹی کے پانی کے ادنا سے، قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، اس کو مکمل انسان بنا سکتا ہے، اس میں روح پھونک سکتا ہے، اس کو
ایک ذی شعور انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو مشکل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کائنات میں کسی بھی چیز کا پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے دوسری دفعہ بنانے کے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، تاکہ وہ واضح کر دیں ان کے لیے وہ چیز جو وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی جو وہ اختلافات کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا۔ بہت سارے واقعات ان کے سامنے آئے، بہت سارے نبیوں کے انبیاء کے معجزات میں موت بعد الموت، اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے طور پہ جب وہ نہیں مانتے تھے تو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جنہوں نے نہیں ایمان لانا تھا وہ کسی بھی معجزے پہ کسی بھی بات پر ایمان نہ لا سکے، اور وہ اس میں اختلافات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر معجزے کا جو انہوں نے مانگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دکھایا تاکہ وہ جان لیں، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ بے شک جھوٹے ہی تھے، انہوں نے نہ ایمان لانا تھا اور نہ ہی وہ ایمان لائے۔ آخری آیت آج کے سبق کی آیت نمبر 40 کہ بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے، جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کب تمہیدیں باندھنی پڑتی ہیں، کب کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے؟ وہ تو عالم کل کائنات ہے، وہ ہر چھوٹی بڑی زیرو ہر چیز کو دنیا میں لانے والا، اس کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں گناہ گار بندے ایسے بھی ہیں۔ ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ لوگوں کے مال پر غاصبانہ قبضہ کرتا تھا، ان کو دھوکے دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ جب کسی اللہ والے نے اس کو کہا کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے ہاں کیسے جواب دو گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے یہ کہا کہ اتنی بڑی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہاں یاد رہے گا کہ میں نے کچھ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے پکڑ لیں گے؟ ہمارے اتنے غلط عقائد، غلط ایمان اور غلط قسم کی ہمارے پاس باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، جو ایک دنیا کی سب سے بڑی چیز سے لے کر چونٹی کو پیدا کرنے والا ہے، جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ باریک سی چونٹی کے چلنے کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اس کے عالم میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح میں پہلے تمام چیزوں کو جمع کیا، تمام روحوں کو، اور اب مرنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے عالم برزخ میں ساری چیزیں موجود ہیں، سب وہاں پہ موجود ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے ساتھ وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسان نیک ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ بد ہے تو دوزخ کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں داخل کرے جن کی قبریں جنتوں کی طرف کھلیں، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہر طرح کے شرک اور بدعت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں محفوظ رکھے، صحیح علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔